بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرمپ کی مدت صدارت میں عالمی سطح پر یک طرفہ امریکی فیصلوں کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ گلگت بلتستان عبوری صوبے کا اعلان ہو گیا، لیکن یہ قومی دھارے میں کب شامل ہوگا؟ وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو دورہ گلگت بلتستان کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بعض مبصرین گلگت بلتستان کا تعلق کشمیر سے جوڑتے ہیں اور اسے ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اس اقدام کو ہمسایہ ملک بھارت میں ناپسند کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ آئین کے مطابق حقوق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کی شناخت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور جس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کی پارلیمنٹ سمیت کسی آئینی ادارے میں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ ان کے مطابق شناخت کے بعد بنیادی انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، روزگار، سیاحت، پن بجلی، زراعت اور لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق جب شناخت ہوگی تو ہی دوسرے مسائل آسانی سے حل ہوں گے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے مرکز میں پیر کی شام ہونے والے حملے کے بعد پولیس نے 14 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حملے کے ملزم کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک 20 سالہ اسلامی شدت پسند تھا جسے دسمبر 2019 میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ویانا میں مزید حملہ آوروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب پیش آیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے فرانس کے ایک شہر کے گرجا گھر میں چاقو کے حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 20 ریال کے نئے نوٹوں پر انڈیا کی سعودی عرب سے شکایت۔ انڈیا نے سعودی عرب میں حال ہی میں جاری کیے جانے والے 20 ریال کے نئے نوٹ کے پشت پر چھاپے گئے دنیا کے نقشے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو ایک علیحدہ سرحدی اکائی کے طور پر دکھائے جانے پر سعودی عرب کی حکومت سے شکایت کی ہے۔ کابل یونیورسٹی حملہ، افغانستان میں سوگ۔ افغانستان کے دارالحکومت میں کابل یونیورسٹی میں ایرانی کتب کے میلے کے افتتاح سے قبل ہونے والے حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرتے ہوئے اس حملے میں ملوث اپنے 2 جنگجوؤں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ سابق صدر اوباما عالمی تنازعات کے حل میں سفارتکاری اور دیگر ملکوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل تھے، لیکن ٹرمپ نے یک طرفہ فیصلوں کو ترجیح دی جس سے بین الاقوامی سطح پر تعاون اور امریکی ساکھ دونوں کو نقصان پہنچا۔ سابق صدر اوباما اور یورپی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر اتفاق کرنے میں برسوں لگے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے اعتراضات کے باعث امریکہ کو یک طرفہ طور پر ہی اس سمجھوتے سے علیحدہ کر دیا۔ صدر اوباما کے دور میں امریکہ نے کرۂ ارض کی بقا اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق پیرس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں سے اپنے انتخابی وعدوں کے مطابق اقتدار میں آنے کے بعد اس تاریخی معاہدے سے امریکہ کو الگ کر دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ 4 سال پہلے صدر ٹرمپ نے امریکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں جنگ ختم کر کے امریکی افواج کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اس سال فروری میں ان کی حکومت نے قطر میں طالبان کے ساتھ امن معاہدہ بھی کر لیا، لیکن افغانستان میں امن کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اس معاہدے کو امریکہ کی کمزوری اور مجبوری کے طور پر دیکھا گیا۔ صدر ٹرمپ کی خواہش ہے کہ اگر طالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان معاملات طے پا جائیں تو اس سال کرسمس سے پہلے افغانستان سے بیشتر امریکی فوجی واپس بلائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان فی الحال کم نظر آتا ہے۔ شام میں ٹرمپ نے پچھلے سال اکتوبر میں کردوں کی حفاظت پر مامور امریکی فوجی نکالنے کا حکم دے دیا۔ ان کے اس فیصلے کے بعد وہاں ترکی کو مزید جگہ مل گئی اور روس کا اثر پھیل گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر جو بائیڈن الیکشن جیت جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ کی نسبت ان کی روس سے متعلق پالیسی زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صدر ٹرمپ باراک اوباما اور ماضی کے دیگر امریکی صدور کے برعکس کھل کر اسرائیل کے حامی کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا۔
انہوں نے خطے میں اسرائیل کی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے عرب ممالک کو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں اس سال متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ روابط قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق سعودی عرب بھی جلد ہی ایسا ایک اعلان کرے گا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ٹرمپ کے ان اقدامات نے فلسطینی اسرائیل تنازع سے متعلق برسوں کی امریکی پالیسی کو لپیٹ دیا اور قیام امن کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تاہم مبصرین کی نظر میں اس بار اگر ٹرمپ کے بجائے ڈیموکریٹک امیدوار بائیڈن الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ ٹرمپ کے ان یک طرفہ اور متنازع اقدامات کا رخ موڑنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا شمار اقوام متحدہ کے بڑے ناقدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے امریکہ کو اس عالمی ادارے کی انسانی حقوق کی کمیٹی سے الگ کیا، پھر تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسیف سے بھی امریکہ کو نکال لیا۔ اس سال جب دنیا میں کورونا کی وبا اپنے عروج پر تھی، انہوں نے WHO پر بھی الزامات لگاتے ہوئے اس عالمی ادارے کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے عالمی تجارتی تنظیم یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کی فنڈنگ بھی کم کر دی۔ انہوں نے نیٹو اتحاد چھوڑنے کی دھمکی بھی دی اور دوست ممالک پر بارہا تنقید کی کہ وہ فوجی اخراجات کے لیے امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی فنڈنگ بڑھائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یورپ میں امریکہ کے روایتی حلیف جرمنی کو خاص تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے باعث امریکہ اور یورپی یونین کے تعلقات میں صدمہری آئی۔ صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی اختلافات پر کئی یک طرفہ اقدامات کیے اور چینی برآمدات پر نئے ٹیکس اور محصولات عائد کر دیے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی لڑائی کا اثر دنیا کی دیگر منڈیوں پر بھی پڑا اور عالمی معیشت سست روی کا شکار ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ٹرمپ نے بعض ملکوں کے ساتھ نئی شروعات کے دعوے کیے، لیکن انہیں بظاہر کامیابی نہ مل سکی۔ انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کا پہلے مذاق اڑایا اور کم جونگ ان کو لٹل راکٹ مین کہہ کر بھی پکارا۔ بعد میں انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ملاقات کی اور نئی تاریخ رقم کرنے کا عندیہ دیا۔ تاہم 3 مختلف ملاقاتوں کے بعد بھی شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان عسکری کشیدگی کم کرنے میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ سیاسی رہنما ہمیشہ انتخابات سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اس بار کے الیکشن اہم ترین انتخاب ہیں۔ عوام بھی کسی بڑی تبدیلی کی امید میں اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ امریکہ میں عوام نے ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان ملک کے آئندہ صدر کے طور پر کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے ووٹ ڈالے۔ 41 امریکی ریاستوں کے متوقع نتائج جاری، فیصلہ کن ووٹوں کی گنتی باقی ہے۔ اس بار کے امریکی صدارتی الیکشن نہ صرف امریکی عوام بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ دنیا کے بہت سے خطوں کے سیاستدانوں اور رہنماؤں کے لیے لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی اپنی ساکھ کو کورونا بحران، امریکہ میں نسل پرستی اور خود ٹرمپ پر ٹیکس اور دیگر معاملات میں غیر شفافیت کے الزامات نے جو نقصان پہنچایا ہے، یہ سارے عوامل اس بار کے صدارتی الیکشن کے نتائج میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔